السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پوری دنیا سے جو لوگ ڈیلی پاکستان کی سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ایک ایسا جو ہے آج بریکنگ نیوز آپ سب کے سامنے آیا کچھ دیر بعد، جس نے پوری پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو پروڈیوسر مجھے بھی بتا رہے تھے کہ زعیم قادری صاحب، آپ جیسے کہ تمام لوگوں کو علم ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے NA-127 جو کہ پرانا حلقہ تھا، اب نیا حلقہ NA-133 ہے، وہاں سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف جو انہوں نے زبان استعمال کی اور جس سخت رویے کا ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا، پوری پاکستانی قوم اس کو جانتی ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب نے ان کے فیصلے کے بعد لندن سے فوری طور پر پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زعیم حسین قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے سب سے پہلا سوال جو انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا اور کہا کہ مجھے اس وجہ سے صرف ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ٹیم کا، اس کمیٹی کا، اس شخص کا نام بتائیں جس نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا سر، اس کی وجہ یہ کہ میں کسی کی ذاتی گفتگو کو عام نہیں کر سکتا، مجھے پیغام ملا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ تو اتنی جلدی اتنا فیصلہ کرنا، اسعد رفیق صاحب بھی آپ کو ملنے آئے، رانا مشہور صاحب بھی ساتھ آئے، کم از کم ان کا ہی مان رکھ لیتے۔ زندگی کے فیصلے جب انسان کرتا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اسعد رفیق کے ساتھ میرا زندگی موت کا رشتہ ہے، آج سے نہیں ہے، 2 پشتوں سے ہے۔ میرے والد اور وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے، میرے سر کا تاج ہیں وہ، لیکن وہ اپنی حیثیت میں آئے تھے تو میں نے ان سے معذرت کر لی۔ میں اسی حلقے کا رہائشی ہوں اور نو ڈاؤٹ میں نے کام بھی دیکھا ہے۔ مادر ملت روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا خوبصورت روڈ شاید ڈیفینس یا مال روڈ کے اطراف بھی آپ کو اس طرح کی سڑک نہیں ملے گی۔ تو کیا ترقیاتی کام نہیں کیے یا کچھ اور ایلیگیشنز ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے اگر پتہ ہوتا، مجھے تو صرف یہ لگ رہا کہ میں نوکری نہیں کرتا، میں چمچا گیری نہیں کرتا، حمزہ شہباز کی اس لیے مجھے ٹکٹ نہیں دیا یا کسی اور کو دے دیا جو کرتا۔ میں نہیں کرتا سر یہ کام، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پالیٹکس کرتا ہوں صرف۔ تو یہ چودھری نثار والا کوئی گروپ تو نہیں بننے جا رہا؟ نہیں بالکل، میری تو بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ رب میرا گواہ ہے کہ میری نہ تو چوائس صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ان سے میرا تعلق ان سے بہت ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ آج سے نہیں ہے، میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو ہیں، تو میرے وہ بھائی ہیں، ناٹ ٹاک ٹو۔ اچھا، بھابھی جو ہیں آپ کی، جو اہلیہ ہیں عظمیٰ قادری صاحبہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹکٹ واپس کر دیا جو مخصوص نشست پہ دیا گیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نوکرانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں شمار کر سکتی۔ تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں 100% صداقت ہے، اور میں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ تو آپ تو نظریاتی کارکن ہیں، تو وائف کو تو اپنے نظریے پر رہنے دیں۔ بالکل نہیں، وائف کا نظریہ اپنا ہے، وہ رہے، اگر وہ رہنا ہوتا تو وہ رہ لیتی۔ آپ کے کہنے پر آئی ہیں یا؟ بالکل نہیں۔ چلیں، NA-133 کے جو لوگ ہیں، رہائشی ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے سمیت تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ پیغام دے سکتے ہیں۔ میرا ان کو سلام ہے، میرا ان سے صرف ایک تقاضا ہے، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں دست بدستہ کہ اگر میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے تو مجھ پر احسان فرمائیں، اگر میں نے آپ کے کام نہیں کیے تو مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ ٹیلی ویژن کی تاریخ میں زعیم حسین قادری صاحب کو ضرور مس کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے ٹیلی ویژن اور ہماری ریٹنگ کے نہ صرف ایک خصوصی نمائندے بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی نیت صاف ہے اور ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ اللہ حافظ۔